بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ عالم بما لبثوا، فرما دیجئے اللہ ہی جانتا ہے بما لبثوا، جتنا وہ ٹھہرے. آگے لہو غیب السماوات والارض، لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حصر کے لیے، غیب کی اضافت استغراق کی. معنی کرو تمام آسمان و زمین کے ہر غیب جاننا، آسمان و زمین کا ہر غیب جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے. کرو مانا اللہ ہی کا خاصہ ہے. ہی کہاں سے لیا؟ لہو کی تقدیم. خاصہ کہاں سے آیا؟ لام. اور اضافت کہاں سے آئی؟ استغراق تمام والا معنی کہاں سے آیا؟ آسمان و زمین کے ہر غیب کو جاننا یہ مستقل خاصہ ہے. کئی خواص علمیہ ہیں. ایک خاصہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کہ ہر غیب کو جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. یہ نتیجہ یہی ہے کہ وہ غیب دان نہیں تھے، یہ نتیجہ نکلا. اور ابو سر بھی باسمے، اور کیا خوب دیکھتا ہے اور کیا خوب سنتا ہے، کیا خوب دیکھتا ہے اور کیا خوب سنتا ہے. دوسرا خاصہ کون سا آیا؟ بصر، سما ہے. تو اب سر بھی باسمے اس لیے ذکر کیا کہ اس کا سننا بھی فوق الاسباب، اس کا دیکھنا بھی فوق الاسباب. اس لیے فرمایا کیا خوبی دیکھتا ہے اور کیا خوبی سنتا ہے. اور کہ دلہ بے صیغۃ التعجب، صیغہ تعجب دلالت کر رہا ہے الا ان شان علم ہی سبحانہ بالمبصرات والمسموعات خارج اما علیہ ادراک المدرکین. ادراک المدرک کیا ہے؟ تم نے جو دیکھا ہوا ہے اس آنکھ سے دیکھنا یہ تمہارے ادراک میں ہے، اس کان سے سننا یہ تمہارے ادراک میں ہے. اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، لیکن اللہ کا سننا دیکھنا وہ تمہارے ادراک میں، کیونکہ وہ فوق الاسباب ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع. سمجھ گئے تو ٹھیک. نہیں حجاب بنتی کوئی چیز اور نہیں اس کا حائل ہوتا کوئی معنی. کوئی معنی بھی اسی لیے حائل نہیں ہوتا جو تحت الاسباب ہے. اسباب کمزور ہو جائیں یا معنی آ جائے سما ختم ہے. اور جس کا سما فوق الاسباب ہے نہ کوئی معنی آ سکتا ہے نہ حجاب آ سکتا ہے. تو اب سر بھی باسمے دوسرا مسئلہ ثابت ہوا بغیر اسباب کے سننے اور دیکھنے والا کون ہے؟ ما لہم من دونہ، نہیں واسطے ان کے اس اللہ کے سوا، من ولی کوئی مختار، ولا یشرک فی حکمہ احدا، ولا یشرک فی حکمہ احدا. خیال کرنا ہے. اور نہیں شریک کرتا، کیا ہے؟ نہیں شریک کرتا، خود شریک کرتا نہیں. ذاتی کی نفی یا عطائی کی؟ اور مشرک کہتے ہیں عطائی مانتی ہیں. تو لا یشرک، اللہ شریک کرتا نہیں، کرتا نہیں، کرتا نہیں. فی حکم ہی، اپنے حکم میں. یا حکم کے تین معنی ہیں. ایک حکم کا معنی سیاق سے سمجھا. کون سا حکم؟ غیب السماوات.
کون سا حکم؟ غیب السماوات والا حکم، علم غیب۔ اللہ اپنے علم غیب میں کسی کو شریک کرتا نہیں۔ بصر اور سمع، بصر اور سمع یہ بھی خاصا قریب علم غیب کے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ مافوقل اسباب۔ تو اس لیے غیب السمع، علم الغیب عنوان، کبھی اس کے ساتھ بصر اور سمع بھی آئے گا۔ اس لیے جو مردے کے سننے کا قائل ہے نا، وہ مردے کو غیب دان سمجھتا ہے۔ یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا، یہ عنوان ابھی میں نے نہیں گفتگو کی، غیب دان سمجھتا ہے۔ اب صرف بھی واس میں تو پہلا معنی کیا ہے؟ فی حکمی، اور دوسرا معنی جہاں حکم کا تصرف ہے، اور تیسرا معنی حکم تشریعی، حکم تشریعی، جو تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ دیکھو کیا فرماتے ہیں بزرگ، فرماتے ہیں پہلے تو للہ کی بات ہے، لہو کی بات ہے، ذکر اختصاصہ بعلم ما غاب فی السماوات والارض، وہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ لا یشرک فی حکمہ اے قضائہ احدن، اللہ کسی ایک کو بھی اپنے اختیار اور حکم میں شریک نہیں کرتا، یعنی مختص بہ تعالی، یعنی علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، ما غاب من غیری فی السماوات والارض۔ آگے لا یشرک فی حکمہ فی قضائہ، اے قضائی اپنی قضا اور قدر کے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آگے لا یشرک فی حکمہ قیل الحکم ہنا علم الغیب، یہاں حکم سے مراد دوسرا قول ہے کہ یہ علم الغیب ہے، اور معنی کیا ہے؟ لا یشرک فی علم غیب ہی احدن، اللہ اپنے علم غیب میں کسی کو شریک کرتا نہیں۔ عطائی کی نفی ہے یا ذاتی کی؟ اللہ علم غیب کسی کو دیتا نہیں۔ فی علم غیب ہی احدن معلوم التنزیل ہے۔ آگے الحکم مظہری ہے بے معنی علم الغیب، کہ حکم سے مراد کیا ہے؟ علم الغیب۔ معنی کیا ہے؟ لا یشرک فی علم غیب ہی احدا، نہیں شریک کرتا اپنے علم غیب میں کسی کو، معبودی کا حوالہ ہے۔ آگے فرماتی ہیں لا یشرک فی حکمہ اے علم الغیب، اب الحکم العز بن عبد السلام، کچھ پتہ چلے آپ کو؟ ہاں، تو دونوں تصرف کی بھی نفی اور علم غیب کی بھی نفی۔ اب میری طرف دیکھو، میں بات کروں، وہ پیچھے چلے جاؤ، وہ زدنا ہموزا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، کس کے سامنے کھڑے تھے؟ تو ربنا رب السماوات کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ ہمارا حاکم، رب معنی حاکم، ہمارا حاکم وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب یا حاکم ہے۔ اور لن ندعوا، بادشاہ کو کہہ رہے ہیں تو طاغوت ہے، تو ہمارا حاکم نہیں، ہمارا حاکم اللہ ہے، اور اس اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، اس لیے لن ندعوا۔
کچھ سمجھ آئی بھی ہے؟ لن ندعوا لا یشرک کو ثابت ہو گیا کہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس طرح حکم تشریع اگر مراد لینا ہے تو پیچھے یوں لگے گا ربنا کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا نہیں آئی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ جائے تب بھی, نہ آئے ہاں کوئی لازمی نہیں کہ ایک ہی دورے میں علامے بن کے جانا ہے, جتنا آ جائے. ہاں بھائی وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ پڑھ میرے پیغمبر, پیچھے چل میرے پیغمبر, پڑھتے رہو, اتباع کرتے رہو. کس کی؟ ما اوحی الیک جو وحی کی گئی طرف تیرے. چند امور آ رہے ہیں. ہاں پہلا امر ہے وَاتْلُ لازم تلاوت ذالک علی اصحابک سنائی رکھ. پنجابی معنی کہ بے سنائی رکھ, پڑھتا رہے, سناتا رہے. وَاتْلُ ما پڑھنا کیا ہے؟ کوئی اور کتاب نہیں. اوحی الیک اوحی الی موسیٰ بھی نہیں, اوحی الی عیسیٰ بھی نہیں, اوحی الیک. حیرانگی کی بات ہے. اچھا کبھی آپ نے سوچا ان لوگوں کا ذہن قرآن جیسی کتاب موجود ہے پھر تم ادھر ادھر کہاں بھٹکتے ہو؟ قرآن میں کوئی کمی ہے؟ ایسے ایمان بالغیب نہیں, سچ سچ بتاؤ. ایک رکوع بھی سمجھ آ جائے نا زندگی بھر ختم ہونے والا ہے. ایسی کامل کتابڑیاں اٹھا کے بیٹھے ہوئے, کوئی ہر فرقے اپنی اپنے رسالہ پکڑا ہوئے, کتابی پر. او بھائی مانو کس طرف چلے گئے ہو؟ اللہ اپنے پیغمبر کو کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ لازم وَاتْلُ یعنی امر ابقائی ہے, امر ایجادی نہیں. پہلے بتایا تھا امر ایجاد اور امر ابقاء. ایک زید کھڑا ہے اس کو آپ کہتے ہیں قوم کھڑے رہو, اور بیٹھا ہے قوم کھڑے ہو جاؤ. تو یہ امر ابقائی ہے. مطلب کیا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ پڑھتے رہو میرے محبوب, پڑھتے رہو میرے لاڈلے. حضرت شیخ القرآن کا معنی ہے پڑھتے رہو میرے لاڈلے محبوب. یہ بریلویاں والا لاڈلا نہیں ہے. ہاں پڑھتے رہو میرے محبوب. ما اوحی الیک جو وحی کی گئی کس کی طرف؟ تیری طرف وحی کی گئی, اسی کو پڑھتے رہو. من کتاب ربک یہ بیان ہے اوحیا کا. من کتاب ربک اپنے رب کی کتاب کو. لا مبدل لکلماتہ کوئی بدلنے والا نہیں اس کے کلمات کو. یہاں کلمات سے مراد ہیں مواعید اور خبریں. کوئی نہیں بدل سکتا قرآن کی خبروں کو, قرآن کے وعدوں کو. جیسے اصحاب کہف, اب یہ اصحاب کہف کا واقعہ مکہ میں سنایا جا رہا ہے. جیسے اصحاب کہف پہ حالات آئے اس وقت صحابہ پہ بھی وہی حالات تھے, اور آج اس امت پہ بھی وہی حالات ہیں موحدین پر. یہ کوئی واقعہ کہانی گزر نہیں گئی. ہاں فرمایا میرے پیغمبر رب کا وعدہ ہو گیا, اور جس طرح اصحاب کہف نے مسئلہ کھل کے بیان کیا آپ بھی مسئلہ بیان کرتے رہیں.
اور کتاب سناتے رہیں، جیسے اصحاب کہف کا میں کفیل بنا، آپ کا بھی میں کفیل ہوں۔ یہ بتایا جا رہا ہے لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی خبریں نہیں بدلا کرتی، اللہ کے وعدے نہیں بدلتے۔ یہ میرا وعدہ ہو گیا کہ آپ مسئلہ بیان کرتے رہیں، جیسے اصحاب کہف کو دشمن کے نرغے سے نکال لیا، تمہیں بھی دشمن کے نرغے سے نکالنا میرا کام ہے۔ مسئلہ بیان کرتے، آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ وہ 300 سال ٹھہرے، آپ بھی 3 دن غار میں ٹھہرے۔ وہ غار تھی، یہ غار تھی، وہاں پر بھی اللہ نے سکینہ نازل کر دی، نقلبہم ذات الیمین ضربنا علی آذانہم، اور یہاں پر بھی وہ امام انزل اللہ سکینتہ علیہ، یاد ہے اذ یقول لے لا تحزن ان اللہ معنا، آگے انزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ، بجنود، شکر ہے بھائی ایک حافظ بیٹھا ہے، بجنود لم تروہا، وہ غار بھی دیکھے، یہ غار بھی دیکھے، ملتی جلتی ہے یا نہیں؟ لیکن اس غار کی شان بڑی ہے، شان اس غار کی بڑی ہے، اور ماحول بنا ہوا مل رہا ہے، مدت اس غار کی زیادہ ہے، شان اس غار کی زیادہ ہے۔ وہاں بھی ضربنا علی آذانہم، وہ اتنے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو سلا دیا، اور ادھر جو دو تھے پہاڑ بھی وہ برداشت نہ کر سکیں جو ان کے دل تھے، اس لیے ان کو اللہ نے جاگتے ہوئے رکھا، یہ جاگتے رہے۔ کہہ رہا تھا آگے فرمایا ان اللہ معنا، سمجھ کوئی نہیں، ان اللہ معنا، وہاں بھی اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا، یہاں بھی اللہ نے حفاظت کا۔ آپ اگر وہ غار دیکھے حیرانگی کی بات ہے، ہم اس غار میں گئے، اس دفعہ تو آسانی سے گئے، تھوڑے سے پھنس گئے تھے، کیوں مولانا آصف صاحب؟ اس دفعہ بہت مزہ آیا، تو ہم نے ٹائم غلط اختیار کیا غار پہ جانے کا، بہت سخت گرمی تھی۔ پچھلی دفعہ جب ہم گئے تو بہرحال وہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، مناسبت سمجھ آ گئی، لا مبدلا لکلماتہ، کوئی بد آپ پڑھتے رہے میرے پیغمبر، ہاں تسی سنائی رکھو، آگے میں جانا تھے میرا کام، لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور نہیں پائے گا تو، کیا مانا؟ جہاں ایک عبارت ملانی ہے، علم تتبع القرآن، علم تتبع القرآن، اگر تو نے پیروی نہ کی قرآن کی، ولن تجدا، سنایا نہیں، مسئلہ بتایا نہیں، ولن تجدا، ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے سوا ملتحدا، کوئی سر چھپانے کی جگہ، ملجا۔ یہ مولویوں کو بتایا جا رہا ہے، بات پیغمبر سے مراد ملائیں۔ فرمایا اگر قرآن بیان نہ کیا اور قرآن کی اتباع نہیں کی، اور مولویوں کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔